اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبی اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ششم، باب پنجم، اس ہدایت کے سرچشمے، سبق حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تعارف: صوفیہ کرام نے اسلام کا نور دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا۔ صوفیہ کرام، صوفیہ جو مطلب تصوف، صوفی کرام کیسے کہتے ہیں، مطلب جو تصوف سے ریلیٹڈ یہ ورڈ ہے کہ جو صوفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفی بزرگ، مطلب نیک بندہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ۔ صوفیہ کرام میں سے جو انہوں نے اسلام کا جو نور ہے وہ دنیا کی دور دراز علاقوں میں پھیلایا، ان میں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کا نیم جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ برصغیر پاک و ہند نے جن بزرگان دین نے یہ فریضہ سر انجام دیا، ان میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے بہت اہم ہے۔ برصغیر پاک و ہند نے مطلب پاکستان اور بھارت کے بننے سے پہلے کی بات ہے کہ جب برصغیر پاک و ہند میں کہ مطلب مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے رہتے تھے، تو ان میں جب برصغیر میں جو ہے وہ رہتے تھے مسلمان اور ہندو، تو اس وقت بزرگان جو دین تھے انہوں نے یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا کہ انہوں نے دین کو جو ہے پھیلایا۔ اور ان میں سید علی حجویری المعروف، مطلب ان کا اصل نام جو مطلب سید علی حجویری ہے، المعروف مشہور کس وجہ سے تھے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا جو نام ہے وہ بہت اہم ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ صوفی بزرگ مطلب نیک بندہ یا ولی اللہ، ٹھیک ہے، نیک بندے تھے، اور آپ کا اصل نام جو تھا وہ علی تھا، اور ان کے والد کا نام کیا تھا، عثمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ہجویر میں 1009 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے نا حجویری لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس علاقے میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، تو آپ کی اس نسبت مطلب اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ جو حجویری لکھا جاتا ہے۔ اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، مطلب شجرہ نبض مطلب نسل جو ہے وہ آپ کی 8ویں پشت میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اور آپ کے خاندان نے مطلب آپ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ہجویر میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر بعد میں آپ کے خاندان نے نا ہجویر جو ہے وہ چھوڑ کر آپ غزنی کے جو ہے نا محلہ جلاب میں جو ہے وہ رہائش اختیار کر لی، مطلب آپ وہاں چلے گئے، غزنی کے جو محلہ جلاب تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ جلابی بھی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان تھا وہ علم و تقویٰ میں پرہیز جو تھا وہ مشہور تھا۔ علم و تقویٰ میں مشہور کا مطلب یہ ہے کہ علم و تقویٰ میں مشہور رحمۃ اللہ کا جو خاندان تھا، مطلب علم و تقویٰ مطلب علم بھی حاصل تھا، اور تقویٰ مطلب پرہیزگاری جو ہے وہ اس میں مشہور تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ غزنی سے حاصل کی تھی، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہیں آپ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، آپ نے وہاں سے علم حاصل کیا، ملکوں کا دورہ کیا، خراسان، کرمان، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان اور دیگر علاقوں کا جو ہے وہ آپ نے سفر کیا، اور کثیر علماء سے مطلب بہت سے جو استاد علماء تھے، عالم تھے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دین کی دعوت جو ہے وہ تبلیغ کے سلسلے میں بے شمار جو مصیبتیں اٹھائیں، مطلب دین کو پھیلانے کے سلسلے میں جو ہے آپ نے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، اور آپ رحمۃ اللہ نے علم کے ساتھ جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ علم حاصل کرنے، آپ نے علم سیکھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے پر جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ زور دیا، اور آپ کی تعلیمات اور کردار جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے جو ہے شمع روشن ہے، مطلب ہدایت کا ذریعہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اب لاہور آمد مطلب آپ کس جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے پڑھا کہ وہ شہر غزنی کے قریب ہجویر میں پیدا ہوا، اور بعد ازاں جو ہے آپ جو ہے وہ غزنی کے محلہ جلاب میں آپ جو ہے وہ چلے گئے، وہاں پر دائی تعلیم حاصل کی۔ تو لاہور آمد، آپ لاہور کیسے گئے یا پہنچے؟ تو آپ رحمۃ اللہ جو ہے نا اپنے استاد و مرشد کے حکم کے مطابق، مطلب آپ نے اپنے جو آپ کے استاد تھے ان کے حکم کے مطابق جو ہے آپ 1029 میں غزنی سے جو ہے وہ آپ لاہور تشریف لائے تاکہ لوگ جو ہے نا آپ کی ذات و بابرکات سے فیضیاب ہوں۔
تاکہ وہاں کے جو لاہور کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی جو تعلیمات ہیں یا پھر ان کی برکات سے جو ہے آپ کو ان سے فائدہ حاصل کریں اور آپ کے ذریعے جو ہے دین کا جو بول بالا ہو، مطلب دین کا نام روشن ہو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ نے نا اپنے استاد و شاگرد کے حکم کے مطابق آپ جو ہے 431 ہجری کے ہجری جو ہے بمطابق 1041 میں غزنی سے جو ہے لاہور جو ہے وہ آپ لاہور جو ہے وہ آپ آئے، اور آپ رحمۃ اللہ نے جو ہے نا وہ یہاں پر ایک مسجد جو ہے وہ آپ نے تعمیر کی اور ایک درسگاہ کا بھی آغاز کیا۔ مطلب آپ جو ہے وہ وہاں سے آپ لاہور آئے، غزنی سے لاہور، اور وہاں آپ نے آ کے ایک مسجد تعمیر کی اور ایک درسگاہ کا بھی آغاز کیا۔ مطلب آپ نے درسگاہ کہتے ہیں مدرسہ یا تعلیم گاہ، جہاں پر تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ لاہور پر جو ہے وہ غزنوی خاندان کی جو حکومت تھی، مطلب اس پر جو حکمران کون تھے، مطلب غزنوی خاندان کی جو حکومت تھی، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کے اخلاق، کردار اور کرامات سے متاثر ہو کر جو ہے نا ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں جو ہے داخل ہوئے تھے۔ آپ کو جو ہے یہ شرف حاصل ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا آپ کی وجہ سے، آپ کے متاثر ہو کر اخلاق سے، کردار سے۔ گنج بخش کا جو لقب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ گنج بخش کا لقب تو آپ کا اصل نام تو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ علی تھا، اور جو ہے لیکن جو ہے گنج بخش کا لقب آپ کو کیوں دے گا؟ لقب کہتے ہیں کہ کسی بھی خوبی کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے نا وہ مشہور ہو جانا، اس سے جو ہے وہ لقب کہا جاتا ہے۔ تو گنج بخش کے جو معنی ہیں خزانہ بخشنے والا، مطلب جو آپ کا لقب تھا کسی خوبی کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو معنی ہے کہ یہ نام آپ کو کیوں دیا گیا، گنج بخش کے معنی ہے کہ خزانہ بخشنے والا۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب جو ہے نا یہ مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے جو ہے نا ان کو یہ دیا تھا لقب، اور وہ آپ رحمۃ اللہ کے مزار پر جو ہے وہ تشریف لائے تھے اور کچھ عرصہ یہاں پر چلہ کشٹ، مطلب انہوں نے چلہ وہاں پر کرنے آئے تھے، چلہ کاٹا انہوں نے، اور چونکہ آپ رحمۃ اللہ کی تبلیغی کوششوں سے جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملی۔ تبلیغ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین کی دعوت دینا، قرآن و حدیث کی دعوت دینا، یعنی شریعت کی دعوت دینا، شریعت کے احکام پہنچانا۔ تو شریعت کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث اور ایک مطلب قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید مطلب اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم، اللہ تعالیٰ کرام، اور حدیث میں بھی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا وہ تھا۔ تو شریعت کے احکام جو ہے نا پہنچانا، اسے کہتے ہیں تبلیغی کوششوں سے ہزاروں لوگوں کو جو کیا ملی تھی؟ ہدایت ملی تھی۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کو سیدھا راستہ جو دکھایا تھا، اس لیے آپ اس لقب کے جو ہے صحیح حقدار تھے، مطلب صحیح معنوں میں جو آپ اس لقب کے جو حقدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے اصل نام کے بجائے جو ہے آپ کا اصل نام جو تھا اس کے بجائے آپ جو ہے نا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے جو ہے نا آپ زیادہ جو ہیں وہ مشہور ہیں، اس نام سے جو ہے جو آپ کو آپ کی خوبی کی وجہ سے دیا گیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے فیضیاب ہوئے تھے۔ مطلب خزانہ بخشنے والے، مطلب دین کا جو خزانہ بخشنے والے تھے، بہت سے لوگ آپ کی دین اسلام کی تعلیم جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے، ہزاروں لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تعلیمات مطلب آپ رحمۃ اللہ جو ہیں وہ قرآن اور احادیث اور فقہ کے جو ہیں وہ عالم تھے۔ قرآن اور احادیث مطلب قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور فقہ مطلب دین کا علم جو ہے آپ مطلب دین کا آپ کو دین اسلام کا جو پورا علم حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کی جو مادری زبان تھی، جو مطلب آپ کی جو لینگویج تھی وہ کیا تھی؟ فارسی تھی مادری زبان۔ تاہم آپ کو عربی زبان، مطلب آپ کی جو مادری زبان تھی نا وہ فارسی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو عربی زبان بھی پر عبور حاصل تھا، مطلب آپ کو عربی زبان جو ہے وہ بھی آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ کے زمانے میں نا مسلمانوں کے باہمی اختلافات کہتے ہیں کہ آپس میں جو مسلمانوں کے جو اختلافات تھے نا کی وجہ سے جو ہے نا معاشرے میں دین کی جڑیں جو ہو گئی تھی نا وہ کمزور ہو گئی تھیں، مطلب فرقہ واریت میں جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ بڑھ چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے جو ہے نا انسانیت کی بہتری اور دین سے آگاہی کے لیے، مطلب دین سے آگاہ کرنے کے لیے، واقف کرنے کے لیے جو ہے نا بہت سی کتابیں جو ہیں وہ آپ نے تحریر کی، بہت سی کتابیں لکھیں جن کا موضوع کیا تھا؟ تصوف تھا۔ تصوف کہتے ہیں کہ وہ علم جس کے وسیلے سے جو ہے نا
صفائی قلب مطلب دل کی جو صفائی ہے جو وہ حاصل ہو، یعنی دل سے جو ہے وہ خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف جو ہے نا وہ دھیان لگانا، اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں تصوف کہتے ہیں۔ اور ان میں سب سے مشہور جو ہے وہ کشف المحجوب ہے، مطلب یہ جو آپ نے کتاب لکھی تھی سب سے زیادہ مشہور جو ہے یہ کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگوں کو حصول علم مطلب علم حاصل کرنے کی جو ہے نا آپ نے ہمیشہ ترغیب دی، مطلب ان کو شوق دلایا اور کسی کام کے لیے آمادہ کیا کہ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو غافل علماء تھے مطلب جو بھول چکے تھے، مطلب جو علماء تھے اور جاہل صوفیہ کی صحبت سے بچنے کی جو ہے وہ تاکید کی آپ نے جو ہے غافل علماء سے اور جاہل صوفیہ کی صحبت سے، جو آپ نے ان کی ساتھ جو ہے وہ رہنے سے آپ نے بچنے کی تاکید کی۔ اور آپ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ فقیر کو جو ہے نا صبر اور غنی کو شکریہ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مطلب فقیر جو وہ صبر کرے اور غنی جو ہوتا ہے مطلب دولت مند ہے، بے نیاز ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ کی تعلیمات کے مطابق حقیقی صوفی جو ہے نا، اصل میں جو حقیقی صوفی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نا پیروی کرنے والا ہو، مطلب آپ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اس کا حکم ماننے والا ہو۔ تو اخلاق کے حسنہ مطلب جو اچھے اخلاق ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم کیسے کر سکتے ہیں عمل پیرا، اور وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ بدی، کینہ کہتے ہیں دشمنی، حسد کہتے ہیں جلن، جھوٹ، مکروہ مطلب کسی کو ناپسند کرنا، مکروہ فریب مطلب دھوکہ دینا، اور لالچ سے پرہیز کرنے والا مطلب حرص و ہوس سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنے والا جو ہے وہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کشف المحجوب۔ کشف المحجوب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں مطلب جو کتابیں آپ نے لکھی ان میں سب سے زیادہ جو مقبولیت مطلب جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی کتاب وہ تھی کشف المحجوب کو حاصل ہوئی، جو کہ یہ فارسی زبان میں، یہ جو کشف المحجوب کتاب تھی یہ فارسی زبان میں لکھی تھی آپ نے، مگر اس کے تراجم جو ہیں وہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ مطلب اس کتاب کے جو ترجمے ہیں اس کو بہت سے زبانوں میں جو اس کے جو ہے وہ تراجم جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں۔ اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تصوف سے متعلق جو ہے لوگوں میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ مطلب اس کتاب کے لکھنے میں یا لکھنے کا مقصد کیا تھا، اس میں آپ نے تصوف سے جو متعلق لوگوں میں پھیلی جو غلط فہمیاں تھیں نا ان کو آپ نے دور کیا، اور تصوف کی جو ہے وہ حقیقت آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائی۔ کشف المحجوب جو ہے وہ ایک ایسا شاہکار ہے، مطلب ایک ایسا بہترین نمونہ ہے یا ایسی مثال ہے جس کی بدولت جو ہے وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں صحیح اسلامی تصوف نے فروغ پایا۔ مطلب صحیح اسلامی مطلب اللہ تصوف کہتے ہیں کہ اللہ سے لگاؤ، عشق حقیقی مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت نے جو فروغ پایا، مطلب اس سے عزت ملی، اور اسی خوبی کی بنا پر مطلب اسی اچھائی کی وجہ سے آج بھی جو کشف المحجوب کی ہے یہ جو کتاب لکھی گئی تھی کشف المحجوب، اس کی اتنی ہی قدر و منزلت ہے، مطلب اس کی اتنی ہی عزت ہے جتنی آج سے جو ہے 900 سال پہلے تھی۔ اور اس کتاب کا جو انداز بیان تھا، مطلب کیا طریقہ تھا جو بیان کرنے کا جو تھا انداز بیان جو تھا وہ نہایت سادہ تھا اور واضح تھا، مطلب صاف تھا۔ وفات آپ رحمۃ اللہ کی جو وفات تھی وہ مشہور روایت کے مطابق 1072 میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ کا جو مزار ہے وہ لاہور میں ہے، جو کہ داتا دربار کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، اور اسی نسبت سے مطلب اسی تعلق سے لاہور کو جو ہے وہ داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہر سال جو آپ رحمۃ اللہ کا جو عرس ہوتا ہے، عرس عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، مطلب جو سالانہ جو فاتح ہوتی ہے، مطلب وہ فاتح مطلب جو اس کو کہا جاتا ہے سالانہ فاتح، عقیدت و احترام سے جو اسے منایا جاتا ہے آپ کا عرس۔ لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے مطلب بہت دور سے آ کر جو آپ رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور جو ہے وہ فاتح خوانی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دوست جاب پر جو ہے وہ ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کی پیدائش غزنی کے قریب کس علاقے میں ہوئی؟
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی جو پیدائش تھی وہ غزنی کے قریب جو ہے وہ ہجویر کے علاقے میں ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی مادری زبان کون سی تھی؟ تو فارسی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کس شہر کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا؟ لاہور۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ برصغیر میں کس لقب سے مشہور ہیں؟ داتا گنج بخش۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا مزار جو ہے وہ کس شہر میں ہے؟ لاہور میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ہجویر میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جو 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو لاہور پر غزنوی خاندان کی جو ہے حکومت تھی۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ کو داتا گنج بخش کا لقب جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف سے دیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب کا نام جو ہے وہ کشف المحجوب ہے۔ کالم الف کے جملوں کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ہجویر میں پیدا ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ اپنے مرشد کے حکم پر غزنی سے جب وہ لاہور تشریف لائے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا لقب جو دیا گیا۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ کی کتابوں کا موضوع جو ہے وہ تصوف ہے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب جو ہے وہ کشف المحجوب جو ہے فارسی زبان میں ہے۔ مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا اصل نام اور والدیت تحریر کریں۔ تو آپ رحمۃ اللہ کا جو اصل نام علی تھا اور والد کا نام عثمان تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ رحمۃ اللہ جو افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ہجویر میں 1009 میں جو ہے پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کی زندگی سے ہمیں جو ہے وہ کیا سبق ملتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ کی زندگی سے ہمیں حصول علم کے ساتھ عمل کرنے اور بدی کرنے، جھوٹ، مکروہ، فریب اور لالچ سے بچنے کا سبق ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے مطابق جو حقیقی صوفی جو ہے وہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ کے مطابق جو حقیقی صوفی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب کا نام جو وہ کشف المحجوب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ جو ہیں وہ آپ رحمۃ اللہ کی تصانیف میں سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے وہ کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی وفات جو ہے وہ کب ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ کی وفات جو ہے وہ 1072 میں ہوئی، اور آپ کا رحمۃ اللہ کا جو مزار ہے وہ لاہور میں ہے جو داتا دربار کے نام سے جو مشہور ہے۔ تفصیلی جوابات دیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے ان کے اصل نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، آپ کہاں پیدا ہوئے، پھر آپ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر آپ نے کہاں جو ہے وہ کس علاقے میں چلے گئے، پھر آپ کا مطلب یہ اس بارے میں آپ نے لکھنا ہے، پھر آپ نے کن کن علاقوں کا جو ہے دورہ کیا اور کہاں کا علم حاصل کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی جو تعلیمات کیا ہیں؟ تو آپ کی تعلیمات جو آپ نے تعلیمات دیں کہ آپ نے حصول علم کی جو ہمیشہ وہ ترغیب دی تھی، آپ نے عمل کرنے پر جو ہے وہ آپ نے علم کے ساتھ عمل پر زور دیا، اور آپ نے فرمایا کہ فقیر کو صبر اور غنی کو جو شکر کا رویہ اپنانا چاہیے، اور آپ کی تعلیمات کے مطابق حقیقی صوفی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو احکامات کی پیروی کرنے والا ہو اور اخلاق حسنہ پر عمل پیرا کرنے والا ہو۔ کشف المحجوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے ان کی تصانیف کے بارے میں لکھنا ہے کہ جو فارسی زبان میں اور اس کے مختلف تراجم ہو چکے ہیں، اور یہ ایک ایسی جو ہے مصر شاہکار ہے کہ جس کی بدولت جو ہے برصغیر پاک و ہند میں جو ہے صحیح اسلامی تصوف نے جو ہے وہ فروغ پایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔